اچھا جی، ہاؤ ٹو سے نو. اچھا، ہم اس میں بات کر رہے تھے کہ یس اور نو بولنا جب آپ کہیں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، یعنی آپ پروفیشنلی کام کر رہے ہیں یا والنٹیئر کر رہے ہیں، تو آپ نے کس طرح سے اپنے کاموں کو مینیج کرنا ہے. کئی دفعہ ہمیں یس اور نو بولنا اس لیے مشکل لگتا ہے کہ ہمارے اندر کچھ ڈر ہوتے ہیں. کئی دفعہ وہ ڈر بچپن کا ہوتا ہے، کئی دفعہ کسی ایک جگہ کام کرنے کا ہوتا ہے، کئی دفعہ انوائرمنٹ میں وہ موجود ہوتا ہے، کئی دفعہ ہم اپنے آپ کو کیپیبل نہیں سمجھ رہے ہوتے. تو ہم نا تھوڑا ہیسیٹیٹ کرتے ہیں کام کرتے ہوئے کہ پتہ نہیں میں یہ کام کر بھی سکتی ہوں کہ نہیں کر سکتی. تو اس کے لیے ہمیں ڈی سینسٹائزیشن کا طریقہ سیکھنا ہوتا ہے. کیونکہ اگر ہم نے کسی بھی معاملے میں اپنے لیے کوئی فیئر اپنے اندر رکھا ہوا ہے تو اس کی وجہ سے ہمارا ریئیکٹو سٹائل ہو جائے گا. ہم نے ریئیکٹ کرنا سیکھ لیا ہوتا ہے اس معاملے میں، اور اس کی وجہ سے ہمیں انزائٹی فیل ہوتی ہے. جب انزائٹی فیل ہوگی تو ہم ڈسٹربڈ ہو جائیں گے. جب ہم ڈسٹربڈ ہوں گے تو ہم کیا کریں گے، جو کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے اس کے بارے میں صحیح فیصلہ نہیں کر پائیں گے. تو جب ہم اپنے آپ کو ڈی سینسٹائز کرتے ہیں تو اس سے ہماری انزائٹی کم ہو جاتی ہے. انزائٹی کم ہوتی ہے تو فیئر کم ہوتا ہے، اور وہ کم ہوتا ہے تو پھر ہمارے دماغ میں کلیئرٹی ہوتی ہے کہ اچھا مجھے یہ کام کرنا چاہیے یا یہ کام نہیں کرنا چاہیے. تو اس کے لیے ہم یہ کرتے ہوتے ہیں کہ پہلے اپنا جو فیئر ہوتا ہے اور جو ہمارا انزائٹی رسپانس ہوتا ہے اس کو پورا لکھ کر اس کو چھوٹے سٹیپس میں بریک ڈاؤن کرنا ہوتا ہے. اور پیرنٹس ہوتے ہیں، اگر آپ دیکھیں گھروں میں بچوں کے ساتھ اس ٹرم کو جانے بغیر یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. مثلاً بچہ جھولے پہ بیٹھنے سے ڈرتا ہے تو وہ کیا کریں گے، بچے کو پارک لے کے جائیں گے، اس کا ہاتھ پکڑیں گے، اس کو خود جھولے پہ بٹھائیں گے. اگر وہ روتا ہے تو اس کو اتار کے ساتھ والے جھولے پہ لے جائیں گے، پھر اس کو دکھائیں گے دیکھو باقی بچے یہ جھولا لے رہے ہیں اور ان کو کچھ نہیں ہو رہا. پھر آہستہ آہستہ بچے کا وہ فیئر کم ہوگا تو اس کو جھولا ہلکا ہلکا دیں گے تاکہ بچہ جو ہے وہ کانفیڈنٹ ہو جائے، اس کے فیئر نکل جائے. اور پھر ایک سٹیج آتی ہے جب بچہ اس کو جھولے کو آرام سے اس کی گرپ آ جاتی ہے، وہ کرنا شروع کرتا ہے تو آپ اس کو تیز جھولا بھی دے دیتے ہیں. اب وہ سمجھ آ گئی ہے بچے کو نا. تو ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ اسی طرح سے کوئی بھی مسئلہ ہمیں نظر آتا ہے جس کی وجہ سے مجھ سے کوئی کام نہیں کیا جاتا، تو ہم نے سب سے پہلے تو اپنی امیجنیشن میں اس کو لانا ہوتا ہے. یعنی یوزلی ہم کیا کرتے ہیں، اس چیز کے بارے میں سوچتے نہیں، اپنے آپ کو شٹ ڈاؤن کر لیتے ہیں کہ میں نہیں کر سکتی. لیکن آپ کو امیجن کرنا چاہیے. مثلاً فرض کریں آپ کا دل چاہتا ہے کہ میں اچھی اسپیکر بنوں، تو امیجن کرنا چاہیے کہ ایک فورم ہے اور اس میں ایز اے گڈ اسپیکر وہاں پہ بول رہی ہوں، وہاں پہ کام کر رہی ہوں. آپ کسی ادارے میں کام کر رہے ہیں اور آپ چاہ رہے ہیں کہ یہ فلاں فلاں پروجیکٹ مجھے ملے، تو امیجن کریں تھوڑی دیر کے لیے کہ اس پروجیکٹ کو میں نے اکمپلش کر لیا ہے. کیونکہ جب ہم امیجن کرتے ہیں کسی کام کو تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہمیں ایک قسم کا ہمارا دماغ جو ہوتا ہے نا اس راستے کو کھولتا ہے، ہمیں اس ڈائریکشن کی طرف لے کر جاتا ہے. اور پھر ہم نے ریئل لائف سچویشن میں آ کر دیکھنا ہوتا ہے کہ اچھا میرے گیپس کہاں کہاں پہ ہیں، میں کیوں نہیں یہ کام کر پا رہی. تو پہلے تو آپ اپنی امیجنیشن کو یوز کر کے اور اسی طرح زبانی کلامی تھوڑے سے سٹیپس لکھا کریں، پھر اپنے آپ کو تھوڑا تھوڑا ایکسپوجر دینا اور اس ڈائریکشن میں جانا، اس سے فرق پڑتا ہے. پھر آہستہ آہستہ آپ کو ان دا ریئل لائف سچویشن یہ کام کرنا چاہیے کہ کون کون سی جگہوں پر میں اینکشس ہو جاتی ہوں. اچھا، اب اس کے لیے کچھ سٹیپس ہیں جو آپ کو اپنی لائف میں لانے چاہیے. جیسے ایک ہائرارکی آپ کو بنانی ہے کہ مجھے کہاں پہنچنا ہے، سٹارٹنگ پوائنٹ میرا کیا ہوگا، اور مجھے کتنی پیس پہ سٹیپس لینے ہیں، وہاں اس سٹیپ تک رکنا ہے جہاں پر میں اینکشیس فیل نہ کروں. اگر آپ جو یہ اسٹریس مینجمنٹ کا گراف ہوتا ہے، اگر آپ گوگل کر کے دیکھیں، وہ بیل شیپ گراف ہوتا ہے. تو اس میں کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کو نا، آپ کب بور ہو رہے ہوتے ہیں، جب آپ کو ایسا کام ملتا ہے جو جتنا آپ کے اندر پوٹینشیل ہے، جو آپ آسانی سے کر سکتے ہیں، اس سے کم دیا جائے تو آپ بور ہونا شروع ہو جائیں گے اور آپ کی پرفارمنس ڈاؤن ہوگی. پھر اس کے بعد اگلا سٹیپ آ جاتا ہے کہ آپ کام تو کر رہے ہیں، آپ کو فائدہ بھی اس سے ہونا شروع ہو رہا ہے، لیکن اب آپ کو تھوڑی تھوڑی فٹیگ ہو رہی ہے. اور پھر اگلا سٹیپ آنا شروع ہو جاتا ہے جب آپ ایگزاسٹ ہونا شروع ہو رہے ہیں، آپ کی پوٹینشیل سے زیادہ آپ پہ لوڈ آ گیا ہے. اور پھر ایک اور سٹیج ہوتی ہے جس میں آپ برن آؤٹ پہ جاتے ہیں. ظاہر ہے پھر وہاں پہ جو سٹریس ہوگا وہ ہیلدی نہیں رہے گا. تو آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یعنی مجھے کام جو بھی کرنا ہے اتنا کرنا ہے کہ مجھے تھوڑی سی فٹیگ ضرور محسوس ہو،
تھوڑی سی مشکل ضرور پیش آئے, کمفرٹ زون سے باہر, ایگزیکٹلی کمفرٹ زون سے باہر آپ نے تھوڑا سا جانا ہے, لیکن اتنا نہیں جانا کہ آپ کو پینک اٹیک ہونا شروع ہو جائے یا آپ کو اپنا فیلئر اور بڑا نظر آئے سائز میں, آپ سے مشکل ہو جائے وہ ہینڈل کرنا. تو تھوڑا سا وہ کام کریں جو ذرا مشکل تو ہے, ڈیفیکلٹ تو ہے, آپ کی کمفرٹ زون سے باہر ہے, لیکن اب آپ کو وہ اس پوائنٹ پہ آہستہ آہستہ پھر لے کر جائے گا جہاں آپ الٹیمیٹلی پہنچنا چاہ رہے ہیں. ایک ہوتا ہے آپ نے ایک ٹارگٹ سیٹ کیا ہے اس ہائرارکی میں کہ یہاں مجھے پہنچنا ہے, یہ کام مجھے کرنا ہے, اس کے سارے سٹیپس نہ آئیڈینٹیفائی شروع سے کر لیں. کیونکہ ہوتا یہ کہ ڈیورنگ دا پاتھ جب ہم کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں, کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے کہ اچھا یہ 3 سٹیپس تو مجھ سے آسانی سے ہو گئے, اب اگلے کیا سٹیپس ہوں گے جو مجھے وہاں تک پہنچائیں گے. اور اگر آپ نے پہلے سے وہ سٹیپس لکھے ہوئے ہیں تو آپ ریجڈ ہو جاتے ہیں اپنے ساتھ کہ مجھے اسی طرح کرنا ہے, اور وہ اگر آپ سے ہو نہیں پا رہا تو آپ کے پاس کوئی آلٹرنیٹیو طریقہ نہیں ہوتا. اس میں اوور ویلم بھی ہو جاتا ہے جب آپ کو لگتا ہے کہ اتنے سارے مجھے سٹیپس کرنے ہیں. بالکل, آپ اوور ویلم بھی ہو جاتے ہیں. کئی دفعہ آپ کے پاس کوئی اور آپشن آ رہی ہوتی ہے, پھر آپ اس کو اڈاپٹ نہیں کرتے, تو آپ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس کام کو میں نے کرنا ہے, اس کو اچیویبل بنانا ہے, اور اس کو اچیویبل بنانے کے لیے پہلے یہ 4 سٹیپس پہ میں کام کروں گی. یہ 4 سٹیپس میں نے اتنی دیر میں ان کو حاصل کرنا ہے, اور اس کے لیے ظاہر ہے مجھے ان نئے سکلز کو سیکھنا پڑے گا, یہ نئے طریقے سے کام کرنے پڑیں گے. جب میں یہاں پہنچوں گی پھر میں اگلے 3-4 سٹیپس آئیڈینٹیفائی کروں گی. اور اگر ڈیورنگ دا پروسیس لیٹ سے آپ سیکنڈ سٹیپ پہ پہنچتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ اب میں 6واں 7واں سٹیپ بھی آئیڈینٹیفائی کر سکتی ہوں, پھر آپ اس کو ضرور لکھ لیں, کیونکہ وہ آپ سائڈ بائی سائڈ اپنی پروگرس کو مانیٹر کر رہے ہوں گے. اسی طرح سے جب آپ کوئی بھی نیا کام کر رہے ہیں, سیکھ رہے ہیں, تو آپ کے پاس اپنے آپ کو ریلیکس رکھنے کے طریقے ہونے چاہیے. سب سے بڑی ریلیکسیشن تو ہماری آتی ہے نماز سے, نوافل سے, صدقہ دینے سے, قرآن پڑھنے سے, دعائیں کرنے سے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی کو زیادہ انزائٹی ہے تو بریدنگ ایکسرسائزز کریں, اپنی ہیلدی ایٹنگ کریں, اپنی نیند پوری کریں, اچھی کمپنی میں اپنا وقت گزاریں, اپنے آپ کو سینس آف اکمپلشمنٹ جو ہے وہ دیتے رہیں. پھر یہ کہ فرض کریں آپ نے کوئی بھی اپنے لیے سٹیپ رکھا ہوا ہے اور آپ نے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے, تو جب بھی آپ کو لگے کہ آپ اوور ویلم ہو رہے ہیں تو جو اس وقت کرنے کا کام ہے اس پہ فوکس کریں. مجھے پرسنلی اس چیز نے بہت ہیلپ دی ہے ہمیشہ. جیسے میرے پاس ایک دن میں لیٹس سے اگر 10 کام ہیں, اور میرے کام بہت ڈائیورس نیچر کے اکثر ہوتے ہیں, کچھ میڈیکل پروفیشن سے ریلیٹڈ ہیں, کچھ ہمارے بچے سے ریلیٹڈ ہیں, کچھ اور کالجز یونیورسٹیز ہیں, کچھ اور مختلف جو اداروں کے ساتھ میں کام کرتی ہوں, کچھ میں بک ورک کر رہی ہوتی ہوں, کچھ اپنے لیکچرز پریپیئر کرنے ہوتے ہیں. تو اگر میں بیٹھے بیٹھے نا ایک دم سے سارے کاموں کے بارے میں سوچوں تو اتنا اوور ویلم آتا ہے کہ دماغ بالکل سن ہو جاتا ہے اور پھر کچھ نہیں کیا جاتا. اور ظاہر اپنے گھر کے بھی کام ہوتے ہیں, بچے ہیں, ہسبینڈ ہے, رشتہ دار ہیں, اپنی اور بھی سوشل ایکٹیویٹیز اس طرح کی ہوتی ہیں. تو میں کیا کرتی ہوں کہ جو سارے دن کے اس کے کام ہوتے ہیں نا, میں اپنے آپ کو بار بار جو کرنٹ کام ہوتا ہے نا اس وقت صرف اس کے بارے میں لے کے جاتی ہوں. ابھی صرف اس کو کرنا ہے, ابھی صرف اس پہ توجہ رکھنی ہے. جیسے ہی میں اس پہ توجہ رکھتی ہوں نا وہ کام ہو جاتا ہے تو مجھے ایک دم سینس آف اکمپلشمنٹ آتی ہے, پھر میں اگلے کام پہ جاتی ہوں. وہ بندہ جمپ اپ ہو جاتا ہے. بالکل ہو جاتا ہے, سارے کام ہو جاتے ہیں. اینڈ آف دا ڈے آپ دیکھیں تو آپ بہت آسانی سے سب کچھ کر چکے ہوتے ہیں. اس میں sort of ایک mindfulness آ جاتی ہے کہ you're in a circle and you're paying attention and focus on that thing. بالکل مائنڈ فلنس سے ہی آپ یہ کام کر سکیں گے. تو آپ یہ دیکھیں کہ جو ہماری زندگی کے ڈفرینٹ چیلنجز ہوتے ہیں نا, تو وہاں پر ہر وقت ہمیں کوئی ایسا کوآپریٹیو یا کنڈیوسیو انوائرمنٹ نہیں ملتا کہ ہمیں کوئی ڈیسینسٹائز کرے. لائف از آلویز گوئنگ ٹو بی تھروئنگ چیلنجز آن اس. وہ ہماری طرف ہر وقت کچھ نہ کچھ آ ہی رہا ہوتا ہے, کبھی بھی آپ فارغ نہیں ہوتے ہیں. آپ کو کوئی نہ کوئی ایسا چیلنج ہوتا ہے جس کو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو ہم نے اسی طرح سے اپنے آپ کو تھوڑا سا خود سے سیٹل کرنا ہوتا ہے. جن لوگوں کو بہت زیادہ فیئر ہوتا ہے تو پھر انہوں نے اپنے انزائٹی سمٹمز کو سب سے پہلے انڈرسٹینڈ کرنا ہوتا ہے اور اپنے کانفیڈنس کو تھوڑا سا بحال کرنا ہوتا ہے. بہت سے لوگ مجھے پوچھتے ہیں کہ میرے اندر کانفیڈنس نہیں ہوتا کسی کام کو کرنے کا, یہ کیسے آئے گا؟ کیا خیال ہے کیسے آئے گا کانفیڈنس؟ اپنے اینگزائٹی کو اب پن پوائنٹ کریں. وہ تو آپ کر لیں گے, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ جو کام ہے وہ مجھے کرنا ہی نہیں آتا, اور بہت سے لوگ مجھ سے بہت اچھا کام کر رہے ہیں. کوشش
جی اپنے اندر بلیو کرنا, ڈٹرمنڈ ہونا, ریپیٹ کرنا بار بار. جی جی فیک اٹ ٹل یو میک اٹ. آپ اپنے آپ کو بتا دیں مجھے کرنا ہی کرنا ہے, میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے, اور جب میں نے کرنا ہے تو میں ٹھیک ہی کر رہی ہوں. جب تک آپ سوچیں مجھے کوئی وہ نہیں نہ کر رہا, کہہ نہیں رہا کہ پلیز آپ چلے جائیں کام چھوڑ کے, تو تب تک میں ٹھیک ہی کر رہی ہوں. یہ کہ آؤٹ پٹ کا ڈر نہیں کرنا کہ اینڈ کیا ہو جائے گا. اگر جتنا ہم وہ سوچتے ہیں تو ہم زیادہ اسکیئرڈ ہوتے ہیں. بالکل جو بھی ہوا دیکھا جائے گا اس وقت, تو پھر بھی وہ آسان ہو جائے گا. بالکل ایسے مسٹیکس کو مطلب ضرور دیکھیں. ہاں جو آپ سے غلطی ہوگی اس کو امپروو کر لیں, بجائے اس کے کہ زبردست قسم کے گلٹ میں چلے جائیں نا, تو اس سے کانفیڈنس آتا ہے, اور ایک کام کو بار بار ریپیٹ کرنے سے انسان کے اندر کانفیڈنس آتا ہے. اچھا ایک اور امپورٹنٹ ایسپیکٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم یوزلی جب کہیں کام کر رہے ہوتے ہیں تو وی آر ٹو مچ فوکسڈ آن دا ورک. ایکسپرٹس ہی کہتے ہیں کہ جو آپ کے پرسنل ریلیشن شپس ہوتے ہیں ایٹ دا جاب, پرسنل مینس کہ آپ کے کولیگز ہیں, آپ سے سینئر ہیں, آپ کے پیئرز ہیں, آپ سے جونیئر ہیں, جتنے آپ کے ریلیشن شپس اچھے ہوں گے ان کے ساتھ, ٹھیک ہے, پروفیشنل ہی رہیں, کیونکہ دیکھیں گھر والوں کی طرح تو نہیں ہم اس طرح کہیں ہر جگہ گھل مل سکتے, لیکن اگر آپ پروفیشنلی ایک دوسرے کے ساتھ اچھی طرح سے بات چیت کرتے ہیں, اچھی طرح سے ملتے ہیں, تو آپ کی جاب سیٹسفیکشن بڑھ جاتی ہے, انزائٹی کم ہو جاتی ہے, فیلئر کے چانسز کم ہو جاتے ہیں, آپ کا یہ کانفیڈنس زیادہ ہو جاتا ہے اپنے اوپر کہ میں نے یہ کام کرنا ہے, بیکاز آپ کو فیل ہوتا ہے آئی فٹ ان ود دس گروپ. تو آپ پھر محنت جو ہوتی ہے وہ آٹومیٹیکلی زیادہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اپنے آپ کو بہت پلیزنٹ رکھنا چاہیے جہاں پر بھی ہم کام کرتے ہیں. کچھ لوگ دیکھیں بائی نیچر بڑے اسٹف ہوتے ہیں, کچھ لوگ ایکسیسولی ریزروڈ ہوتے ہیں, تو ایسا انسان کو نہیں ہونا چاہیے. انسان کو پلیزنٹ نظر آنا چاہیے. یہ بھی نہیں کہ کوئی آپ کا مس یوز کر رہا ہے, آپ کا ایڈوانٹیج لے رہا ہے, لیکن یہ لوگوں کو لگے کہ آپ ایک اچھے انسان ہیں اور آپ سے اچھی طرح بات جو ہوتی ہے وہ کی جا سکتی ہے. لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. جب لوگ آپ کے ساتھ کام کریں, آپ سے اسپیشلی جو جونیئرز ہیں, تو ان کو وہ کام کرنے دیں جو آپ کو لگتا ہے کہ وہ آسانی سے کر سکتے ہیں. میں نے بہت سی جابس میں دیکھا ہے, اداروں میں دیکھا ہے, والنٹیئر کرتے ہوئے دیکھا ہے, ہمیں جہاں گیپ نظر آ رہا ہوتا ہے نا, ہم انسان کو وہاں فٹ ان کرتے ہیں کہ مجھے یہاں ضرورت ہے تم یہاں پہ آؤ, لیکن اس سے اس شخص کی پرفارمنس اچھی نہیں ہو پاتی. تو میرا تو اصول یہ ہوتا ہے جب میں کہیں پہ بھی کسی کو انگیج کرتی ہوں کام پہ, تو میں ہمیشہ پوچھتی ہوں اس سے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. شروع میں ہمیشہ میں ان کو وہ کام دیتی ہوں جو مجھے لگتا ہے کہ وہ کرنا چاہتے ہیں. جب ایک دفعہ وہ سنکڈ ان ہو جاتے ہیں اور پھر مجھے ان کا کوئی پوٹینشیل نظر آتا ہے, تو پھر میں ان کو ان کے پوٹینشیل کے مطابق گریجولی کنونس کرتی ہوں, جسے کہتے ہیں نا ون اوور دیئر ہارٹ, کہ آپ یہ کر کے دیکھیں. اور کئی دفعہ ہوتا ہے کہ جب وہ کام وہ کرتے ہیں دوسرا, تو وہ زیادہ اچھی طرح سے پرفارمنس دے رہے ہوتے ہیں, کیونکہ وہ ان کا ایک ہڈن پوٹینشیل ہے جو سامنے آتا ہے. دینی اداروں میں نے یہ بہت دیکھا ہے کہ ہم اتنا ایموشنل بلیک میل کرتے ہیں کہ تم اللہ کی خاطر آئی ہو اور تمہیں تو سارے جو کام ہم بتا رہے ہیں وہ کرنے چاہیے, اور یہ بہت بڑی ناشکری ہوگی اگر تم نے انکار کر دیا اور تم نے یہ کام نہیں کیا. ایسے نہیں کرنا چاہیے. اگر ایک انسان نہیں وہ کام کرنا چاہتا, اس کو بالکل مجبور نہیں کرنا چاہیے, اور اس کو یہ لبرٹی دینی چاہیے کہ آپ اپنی مرضی کا کام کریں. اس سے کیا ہوتا ہے, وہ اپنی اسٹرینتھ کے مطابق کام کر رہا ہوتا ہے. اسی طرح اگر آپ جونیئر ہیں اور آپ کا کوئی سینئر ہے اور آپ کو 100% لگ رہا ہے کہ جو بھی کام وہ مجھے دے رہا ہے میں نہیں کرنا چاہ رہا, تو آپ کو ان سے بات کرنی آنی چاہیے, اور آپ کو ان سے بات کرنی چاہیے کہ میں اس کام سے خوش نہیں ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ میں یہ کام زیادہ بہتر کر سکتی ہوں, تاکہ پھر وہی بات ہے کہ آپ بات تو کر سکیں نا, آپ کو اپنی مرضی کے کام میں وہاں پہ جا سکیں. اچھا, اس میں آفس پالیسیز ہمیں بہت اچھی پتہ ہونی چاہیے. یعنی آپ جہاں پہ بھی کام کرتے ہیں نا, آپ نے پالیسیز کے اگینسٹ نہیں کچھ بھی کرنا. کوئی بھی آپ کو کہتا ہے تو آپ نے کہنا ہے کہ نہیں, خود بھی نہیں کرنا, اپنے آپ کو بھی بار بار بتانا ہے, اور جو دوسرے لوگ ہیں ان کو بھی کرنا ہے. اب اس میں بھی میں بتاؤں, میں تو مختلف جگہوں پہ جاتی ہوں نا, تو ہر ایک کی پالیسیز کو میں نے انڈرسٹینڈ کیا ہوا ہے. کبھی کبھی میں پوچھ لیتی ہوں کسی سے, جیسے کسی ادارے کے ساتھ میں کام کر رہی ہوں, چاہے وہ ہم والنٹیئر ہی کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اگر وہ مجھے بتا دیتے ہیں کہ جی یہ ہماری پالیسی نہیں ہے, میں اس سے ایگری نہیں کر رہی ہوتی, لیکن مجھے پتا ہے کہ وہ کوئی حرام کام نہیں کہہ رہے, کوئی ایسی بات نہیں کہہ رہے, بس ان کی پالیسی نہیں ہے, تو میں جو وہ مجھے پھر کام دیتے ہیں میں اسی دائرہ کار میں کام کرتی ہوں. اور میں نے دیکھا ہے کہ لوگ کئی اتنے ریجڈ ہوتے ہیں کہ آپ ان کو بتا بھی دیں کہ جی ہمارے ادارے کی پالیسی نہیں, آپ نے یہ والی بات نہیں کرنی, پھر بھی باز نہیں آتے. ایسے لوگوں کا بہت لاس ہو جاتا ہے. اسی طرح سے کسی بھی معاملے میں, میٹنگ ہے, کلاس ہے,
کوئی بھی آپ پروجیکٹ کریں, اپنا ہوم ورک پورا کر کے آئیں. جو لوگ ہوم ورک نہیں پورا کرتے, پڑھائی نہیں کر کے آتے, اب آپ دیکھیں ہم جب اپنی کلاسز کی پریپریشن کرتے ہیں تو مجھے میٹنگ میں ہی سمجھ آ رہی ہوتی ہے جب لوگ کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ لیسن نہیں سن کے آئے, اپنے پریویس نالج سے اور جو کچھ ان کو پتا ہے وہ وہاں پہ کمنٹس دے رہے ہیں, وہ ایگزیکٹلی وہ والی چیز نہیں سن کے آئے ہوئے جو ہم نے ڈسکس کی ہوئی تھی, اور اس سے ظاہر ہے پھر آپ کی وہ پرفارمنس وہ نہیں ہو سکتی. تو یہ بھی بہت ضروری ہوتا ہے کہ جو کام آپ نے کرنا ہے, جہاں پہ آپ نے کرنا ہے, آپ پورے ہوم ورک کے ساتھ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہوں. پھر یہ کہ جب بھی آپ کو صحیح بات کرنے کا موقع ملتا ہے تو وہاں پر آپ بات کریں. آپ یہ نہ کریں کہ لوگوں کے سامنے آپ چپ کر کے بیٹھ جائیں اور بعد میں آپ پھر پیچھے پیچھے باتیں کریں کہ یہ تو ایسے ہونا چاہیے تھا, یہ جنہوں نے بولا ٹھیک نہیں تھا. یہ ضرور ہو جاتا ہے کئی دفعہ آپ کو آفٹر تھاٹ آتی بھی ہے تو ٹھیک ہے, پھر اگلی جب بھی کوئی وہاں پہ میٹنگ ہو یا گروپ بیٹھا ہو یا جو کنسرن لوگ ہوں ان کے سامنے پھر بات کریں. اور اگر آپ کسی سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ ضرور کر سکتے ہیں. جب آپ نے بولنا ہے تو یہ نہیں کرنا کہ کسی اور انسان کو فوراً انسلٹ کر دیں. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا, فوراً پٹ ڈاؤنز کرتے ہیں, دوسرے کو برا بناتے ہیں اور اپنے آپ کو بہت اچھا کہتے ہیں. یہ بھی طریقہ نہیں ہونا چاہیے. جہاں ضرورت ہے اپنا فیڈ بیک ضرور دیں. میں بہت جگہوں پہ لوگوں کو دیکھتی ہوں کہ وہ پرائیویٹلی بیٹھ کے اتنا کسی سسٹم کی برائی کر رہے ہوتے ہیں, لیکن جب ان کو موقع ملتا ہے فیڈ بیک دینے کا تو وہاں بڑا اچھا فیڈ بیک دے کر آتے ہیں. جو شخص آپ کے سامنے, آپ کسی بھی جگہ پہ کام کریں اور آپ کے کان میں آ کر کوئی بات کرتا ہے اور آپ کو کہتا ہے کہ جی آپ کی فیڈ بیک دے دیں, تو آپ نے نہیں وہ بات کسی طرح پہنچانی, آپ نے انہی کو ذمہ داری دینی ہے. اور اگر وہ بات نہیں کرتے تو لیٹ اٹ بی. آپ بالکل ان کی ذمہ داری نہ لیں, نہ اس چیز کا سٹریس. اور اگر وہ آپ سے کہیں کہ آپ ہی ہمیں ریپرزینٹ کر سکتی ہیں اور آپ ہی بتا دیں, فیملی میں کوئی بات ہو, دیکھیں فیملی میں بھی اگر بات ہوتی ہے تو دیکھیں اگر تو ان کو لگتا ہے کسی کو کہ آپ بہت اچھی طرح بات کر سکتے ہیں, آپ لوگوں کو جوڑ سکتے ہیں, آپ چیزوں کو صحیح طرح پہنچا سکتے ہیں, اور وہ ساتھ آپ کے بیٹھے ہوں گے, اور آپ کو فیملی کا تو اندازہ ہوتا ہے نا کہ یہ تو نہیں کہ وہاں مکر جائیں گے. اگر آپ کو پتا ہے کہ وہاں مکرنے والے ہیں تو پھر بھی آپ ذمہ داری نہ لیں. مکرنے والے مطلب ان دا سینس کہ ظاہر سی بات ہے اپنے آپ کو ان دا فور فرنٹ نہیں لانا چاہیں گے. ڈپینڈ کرتا ہے وہ چیز آپ کو کس طرح سے افیکٹ کر رہی ہے. اگر آپ برے بن جائیں گے اور آپ کے اوپر ساری بات آ جائے گی تو آپ نہ کریں. اور یہ نہیں کہ بے شک آپ برے بن رہے ہیں لیکن آپ میسج تو پہنچا رہے, صحیح بات آپ پہنچا رہے ہیں. نہیں, اگر مسئلے حل بھی نہیں ہوں گے, مسئلے وہیں کے وہیں رہیں گے. دیکھیں اگر تو ہمارا کام, ہمارا دین یہ بتاتا ہے کہ ہم نے وہ بات بولنی ہے جس سے مسئلہ حل ہو جائے. اگر مسئلہ حل ہو جائے تو آپ ضرور بولیں. پروبیبلٹی ہو, یو ناٹ شیور کہ حل ہوتا ہے نہیں ہوتا. اندازہ ہو جاتا ہے ہمیں نا, ہمیں کافی حد تک اندازہ ہوتا ہے. فیملی کرائسس جب کوئی میاں بیوی کے آپس میں چل رہے ہو نا, آپ درمیان میں پڑو تو آپ برے بن جاؤ. آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ کس مسئلے میں بات کرنے سے فائدہ ہوگا, کس میں نہیں ہوگا. ہم اپنے سارے رشتہ داروں کو جانتے ہوتے ہیں. بے وقوف بننے کے لیے تو نہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا, عقل مندی سے فیصلے کرنے کے لیے بھیجا ہے. تو آپ پہلے کہہ سکتے ہیں کہ مجھے نہیں لگتا کہ میں اپروپریٹلی بات کر سکوں گی, اور میں نے جو بات کرنی تھی کر دی ہے. میرا خیال ہے کیونکہ آپ کا معاملہ ہے تو آپ خود بات کریں. تو ڈاکٹر صاحب آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ ہر کوئی میرے کندھے پہ رکھ کے بندوق چلا رہا ہے, تو آپ نہ چلائیں. مجھے اگر کوئی کہتا ہے کہ جی مطلب فلاں سے بات کرنی ہے تو میں ان کو بہت آرام سے پلیزنٹلی کہتی ہوں پتہ ہے کیا, آپ خود بات کر لیں, کیونکہ میں بات کروں گی کوئی چیز مس ہو جائے گی, کوئی چائنیز وسپر بن جائے گی, یہ نہ میں کوئی بات مس کمیونیکیٹ کر دوں. آپ ان کو کہیں کہ آپ بہت اچھی بات کر لیں گی, میں ہو سکتا ہے سمجھانے میں کوئی چیز مس آؤٹ کر دوں, پہلے ہی ریٹائر ہو جائیں. تو فیڈ بیک آپ نے دینا ہے. پھر یہ کہ جہاں آپ کو پتا ہو کہ جی مطلب یہ میرا رائٹ ہے, اس کے لیے اپروپریٹ طریقے سے آپ کو سٹینڈ لینا آنا چاہیے. اگر آپ اپروپریٹ طریقے سے سٹینڈ نہیں لے سکتے, یعنی ضروری نہیں ہے کہ رزلٹ آپ کے مطابق ہو, کیونکہ جب ہم ٹیمز میں کام کر رہے ہوتے ہیں, لیٹس سے آپ ایگری نہیں کرتے کسی کام سے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کام کو ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے, آپ اپنا ویو ضرور دے دیں کہ دس از وٹ آئی فیل کہ یہ کام ایسے ہونا چاہیے. بے شک ساری ٹیم نہ مانے, کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں نے اپنا ویو دیا ہے تو پھر ویسے ہی ہونا چاہیے. یہ بات نہیں ہوتی ہے. ہونا یہ چاہیے کہ جب ہم کوئی ویو اپنا دیتے ہیں تو ہمیں یہ پتا ہوتا ہے کہ بھی میں نے اپنا ویو جو بھی تھا وہ دے دیا. ہاں ٹھیک ہے, پوری ٹیم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ایسے نہیں کرنا, تو اٹس دیئر چوائس. کل کو کوئی بات ہوتی ہے تو کم از کم آپ کو تو پتا ہوتا ہے نا کہ آپ کہاں پہ تھے. آپ دیکھیں نا, ہمیں کیا بتایا گیا ہے کہ بزنس ڈیلنگ ہو یا رشتے کی بات ہو تو صحیح بات بتانی چاہیے جو ہو. اب میرے ساتھ ایک دو دفعہ ایسے ہوا ہے کہ کچھ لوگوں کے ساتھ میں نے کوئی پروجیکٹ کیا اور مائی ایکسپیرینس واز ناٹ گڈ, میرا اچھا ایکسپیرینس نہیں رہا. اب مجھے نظر آیا
کہ وہ میرے ہی ادارے میں کسی اور جو جیسے ہوتا ہے نا ڈپارٹمنٹ ہے اس کے ساتھ کام کر رہے ہیں. اب مجھے ایک دم فکر ہوئی کہ جی یہ ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو اب یہاں پہ بھی کوئی گڑبڑ ہوگی. اب میرے پاس دو آپشن ہوتی ہیں. ایک یہ کہ وہ شخص میرے پاس آ جاتا ہے اور مجھ سے پوچھ لیتا ہے کہ جی آپ کا کیسا ایکسپیرینس تھا. تب مجھے کیا کہنا چاہیے؟ مجھے بتانا چاہیے. بہت سے لوگ نہیں بتاتے. مجھے بتانا چاہیے, لیکن ایسے بتانا چاہیے ہو سکتا ہے میرے ساتھ اس کا ایکسپیرینس اچھا نہ ہو, دوسری جگہ اچھا ہو جائے. تو مجھے یہ کہنا چاہیے جی میرا ایکسپیرینس اچھا نہیں تھا اور میں چاہوں گی کہ آپ ان معاملات میں کیئرفل ہوں, لیکن محتاط ہو کہ آپ ضرور اس کے ساتھ کام کریں. ہو سکتا ہے آپ کا ایکسپیرینس مجھ سے ڈفرینٹ ہو. لوگوں کی گروتھ کو نہ ہم روکیں, ہم لوگوں کی گروتھ روک لیتے ہیں. دوسری امپورٹنٹ ایریا جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے, اب یہ کہ انہوں نے مجھے نہیں بتایا. دوسری آپشن یہ ہے اس نے بات ہی نہیں کی میرے سے. اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ بس مجھے خاموش رہنا چاہیے, مجھے نہیں اس سے بات کرنی چاہیے. اچھا فرض کریں ایک اور بھی اس میں سینیریو آ جاتا ہے, وہ میری بڑی اچھی دوست ہے جو دوسرے ڈپارٹمنٹ میں ہے. پھر آپ کو صرف یہ کہنا چاہیے کہ آپ ان کی انویسٹیگیشن کریں, تھوڑا سا ان کو گائیڈ کرنا چاہیے. لیکن لوگ کیا کرتے ہیں ان معاملات میں نہیں بات کرتے. وہ کہتے ہیں ہمارے کیا فرق پڑا, ہم بدنام ہوں گے. بالکل. اگر آپ جونیئر ہیں تو آپ کو اگر کہیں پہ بھی اپنے باس کو آپ کو لگتا ہے آپ یہ کام نہیں کر سکتے تو کلیئرٹی سے نو بول دینا چاہیے. کچھ لوگوں کا میں نے دیکھا ہے جب وہ نو نہیں بول پاتے پھر وہ بہانے کرتے ہیں, پھر جب وہ چھٹیاں کرتے ہیں تو وہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں, پھر اندر سے گلٹ میں بھی آ رہے ہوتے ہیں, تعلقات بھی خراب ہو رہے ہوتے ہیں, کام بھی سفر کرتا ہے. تو آپ ٹائملی بول دیں کہ میں یہ کام نہیں کر پاؤں گی, میں ابھی بزی ہوں گی. آپ کی ایک جینوئن کمٹمنٹ آ گئی ہے جس کی وجہ سے آپ کام نہیں کر پائیں گے تو دیٹس اوکے. کیونکہ ہماری انوائرمنٹ یہ ہے نا کہ اچھا تم نہیں آؤ گے, استغفر اللہ, بہت ہی گناہ گار ہو. ایسے نہیں ہونا چاہیے نا. اور وائس ورسا, اگر میں سینئر ہوں, اگر میرا جونیئر مجھے بتا سکتا ہے کہ یہ میں نہیں کر سکتا, یہ کر سکتا ہوں, اب وہاں پہ بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ کسی میں پوٹینشیل ہے تو ہم اسے سکھا دیں. کوئی چھٹی مانگ رہا ہے تو پھر دے دیں, بجائے اس کے کہ بعد میں زیادہ کیوس جو ہے وہ پڑنا شروع ہو جائے. ڈیفیکلٹ سچویشنز آ جاتی ہیں, جیسے آپ کو کسی کو نکالنا پڑتا ہے کام سے, اب یہ کتنا مشکل ہے. یا آپ کسی کو آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ یہ کام ایسے نہیں ایسے کرو. اب ہم اس پہ کتنے پریشان رہتے ہیں کہ ہم کیسے بات کریں. تو وہاں پہ کمیونیکیشن اسکل اسٹرانگ ہونی چاہیے. آپ کو الفاظ کا چناؤ صحیح ہونا چاہیے کہ میں نے کسی سے بات کیسے کرنی ہے. 2-3 ایکسپیرینسز میرے ساتھ ایسے ہوئے تھے کہ جیسے ہم کوئی آیا اور انہوں نے اپنی ایسی بتایا کہ میرا تو بچوں کو پڑھانے کا اتنا ایکسپیرینس اور میں نے یہاں بھی کام کیا ہے, اور ہمیں بھی لگتا تھا کہ جی وہ بہت اچھا کام کر سکتے ہیں. ہم نے ان کو اپنے کام میں امیجیٹلی گروپ دے دیا, امیجیٹلی کلاس روم مطلب بچوں کی کلاس دے دی اور کہا کہ آپ پڑھائیں. اور جب ہم نے وہ دے دیا, فل کام دے دیا, وہ تو کر ہی نہیں رہا, اس کو تو آتا ہی نہیں ہے. اب ہم پھنسے میں, بچے تنگ ہو رہے ہیں اور جو لیسن پلانز ہیں وہ صحیح طرح ڈیلیور نہیں ہو رہے. پھر اس کے بعد مدر سے کمپلین آ رہی ہے. اب ہم نے تو اتنے جوش میں ان کو کلاس دے دیا, اب کیا کریں. تو پھر ہم نے وہاں سے کیا سیکھا کہ جب بھی کسی کو انگیج کرنا ہے تو گریجولی انگیج کرنا ہے. ایک دم سے نہیں کسی کو یہ دے دینا کہ جی آئیں جی یہ پڑھائیں اور یہ کریں اور یہ سب کچھ کر سکتے ہیں. تھوڑا سا ایکسپیرینس دیکھنا ہے ان کے ساتھ کیسا جاتا ہے, اور ان کو تھوڑا تھوڑا کام دے کے کہنا ہے اچھا آپ یہ ٹرائی کر کے دیکھیں, اچھا آپ یہ دیکھیں. کیونکہ وہ کئی دفعہ لوگوں کو ایک دم کہنا جو ہے وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے, نو کہنا. لیکن کئی جگہوں پہ آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ یو آر ناٹ اپروپریٹ فار دس جاب, آپ یہ کام نہیں صحیح طرح سے کر رہے. کچھ لوگوں کو ڈیلیور بھی نہیں کرنا آتا, علم بہت ہوتا ہے, ڈیلیور نہیں کرنا. کچھ لوگوں کی پڑھا سکتے ہیں وہ اچھا, لیکن ان کا دوسرا پوٹینشیل, ایڈمنسٹریٹو پوٹینشیل بہت اسٹرانگ ہوتا ہے. یا کوئی اور کام ہوتا ہے وہ بہت زیادہ اچھا کر سکتے ہیں, وہاں ضرورت بھی ہوتی ہے تو وہاں پہ ہم لگا دیتے ہیں ان کو. اپنے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کو کیا چاہیے, آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. ان سارے معاملات میں رسپیکٹ ایک دوسرے کی اپنی سب جگہ ہونی چاہیے. تھوڑا سا پہلے سے ان ایڈوانس بھی آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ کیا کیا معاملات ہو سکتے ہیں. کیونکہ ہم جاب پہ ہم جاتے ہیں یا ایون رشتہ داریوں میں یا اور جگہوں پہ جو ہمارے کمپلیکیٹڈ معاملات ہوتے ہیں نا, تھوڑا سا سوچ کے جایا کریں کہ یہاں پہ یہ بندہ مجھے یہ کہہ سکتا ہے, یہاں پہ مجھے یس نو بولنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے, کیسے میں بولوں. مجھے لگتا ہے کہ سائملٹینیسلی اگر ہمیں کوئی بتاتا ہے تو ہمارے لیے اسٹرینتھ بھی ہونی چاہیے کہ ہم وہ بات سن بھی سکیں. ایک دم برا نہیں مان لینا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ کوئی اگر ہمیں کوئی فیڈ بیک دے رہا ہے تو وہ شاید ہماری بالکل بیٹرمنٹ کے لیے ہی لوگ بتا رہے ہوتے ہیں اور کر رہے ہوتے ہیں نا. نیگوشیٹ کرنا ہمیں آنا چاہیے کہ کیسے ہم اپنی بات آگے پیچھے کر کے کسی کے ساتھ نیگوشیٹ کر سکتے ہیں. اچھا پھر یہ بھی ہمیں طریقہ آنا چاہیے کہ کوئی
ہمارے لیے بغض رکھتا ہے, تھوڑا خوش نہیں ہے ہم سے, تو کوئی پریجوڈس ہے, کوئی ہمارے سے تھریٹنڈ فیل کرتا ہے, ان کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے. تھوڑی سی باؤنڈری سیٹنگ ان کے ساتھ کر لیں. بہت زیادہ ان کے ساتھ گھلنے ملنے کی کوشش نہ کریں جب آلریڈی وہ آپ کے ساتھ تھوڑا سا وہ گھبراتے ہیں آپ کے ساتھ, ٹھیک ہے. اور ہمیں یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ کب ہم نے کوئٹ کر دینا, کون سا کام ہمارے لیے نہیں ہے, وہاں پہ اپنے آپ کو مزری میں نہیں رکھنا, کیونکہ مے بی آپ کے لیے یہ کام نہیں ہے, آپ کو کہیں اور کام کرنا چاہیے. تو ہم سالہ سال اپنی گروتھ کو اس طرح سے روکتے ہیں. تو ہمیں پتا ہونا چاہیے ہم کہاں جانا چاہتے ہیں, ہم کیا کرنا چاہتے ہیں, اور اس کو وہاں پہ جانے کا, کام کو کرنے کا پاتھ کیا ہے. کیونکہ دیکھیں ادروائز ہم کام تو کرتے رہتے ہیں لیکن اتنے ڈھیلے ہوتے ہیں, بلکہ ہم غیبتیں بھی کر لیتے ہیں, ہم فرسٹریٹ بھی ہو جاتے ہیں, ہم نیگیٹو بھی ہو جاتے ہیں. تو ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے یہ کہ بہت کلیئرٹی سے, چاہے پروفیشنلی, چاہے ایز اے والنٹیئر, چاہے گھر میں ہے, ہر جگہ پہ ہم اپنے معاملات کو درست رکھیں.